السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ گزشتہ نشست میں 5 منٹ قرآن کلاس کے اندر بات اس موضوع پر ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے قرآن مجید کی حفاظت فرمائی اور کیسے حفظ کی بنیاد پر اور یادداشت کی بنیاد پر قرآن مجید کو محفوظ رکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اندر اس کی حفاظت ہوئی۔ خود جبرائیل علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال رمضان کے موقع پر دور فرمایا۔ صحابہ کرام نے اس کو سیکھا اور سکھایا اور اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ اور اس زمانے کے اندر قرآن مجید کو اسی طریقے سے محفوظ رکھا بھی جا سکتا تھا، کیونکہ یہ جو لوگ تھے نا جو قرآن مجید کو حفظ یاد کر رہے تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کا حافظہ ترقی کرتے کرتے بہت ترقی کر گیا تھا، بہت اونچے مقام پر چلا گیا تھا، بہت اوپر جا چکا تھا، بہت زیادہ ترقی کر چکا تھا۔ اور یہ لوگ ایسے تھے کہ کئی اشعار کی نظمیں، کئی 100 اشعار کی نظمیں ایک بار سنتے تھے، صرف ایک ہی بار سن کر اس کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی اشعار کے اندر اپنے باپ، دادا، پردادا، اکڑ دادا، سکڑ دادا، اوپر تک کے ناموں کو جو ہے یہ بیان کر دیا کرتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ اپنے نسب نامے ان کو یاد رہتے تھے، بلکہ ان کے ہاں جو گھوڑے ہوتے تھے، عربی گھوڑے، ان گھوڑوں کے نسب بھی یہ لوگ یاد رکھا کرتے تھے کہ فلاں گھوڑا اس گھوڑے کا یہ باپ، اس گھوڑے کا یہ باپ، اس گھوڑے کا یہ باپ، اور اوپر تک چلے جاتے تھے۔ تو لہٰذا ان کا جو حفظ تھا وہ ترقی پر تھا اور غیر معمولی صلاحیتوں والا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے لیے، کیونکہ ان کے حفظ کو ترقی دی اور قرآن مجید کو اسی حفظ کے ذریعے سے محفوظ ہونا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے حافظے کو غیر معمولی طور پر بڑھا دیا۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو لکھوانے پر بھی بڑی خاص توجہ دی۔ یہ نہیں کہ صرف یاد کروایا، بلکہ لکھوانے کے اوپر بھی بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلوائی ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کاتب وحی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ خود فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت ظاہر ہوتی، یعنی کہ وحی آنی شروع ہوتی، تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایسی ہو جاتی تھی کہ آپ کو بہت سخت گرمی لگتی تھی، اور موتیوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے پسینہ ڈھلکنا شروع ہو جاتا تھا۔ جب وحی ہو جاتی تھی، وہ کیفیت ختم ہو جاتی تھی، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلاتے تھے۔ میں کوئی مونڈے کی ہڈی وغیرہ لے کر کے، جو جانور کی مونڈے کی ہڈی ہوتی ہے، یہ جو بڑی ہڈی ہوتی ہے کندھے کے ٹائپ، کیونکہ یہ بڑی ہڈی ہوتی ہے تختی کی طرح، یہ ہڈی لے کر کے میں جاتا تھا، اور کچھ اور چیز ہوتی تو وہ لے جاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پڑھتے تھے، جو کچھ وحی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتا تھا، آپ اس کو تلاوت فرماتے تھے، اور میں اس کو لکھتا تھا۔ اور لکھتے لکھتے جب لکھنے کے بعد میں پورا لکھ لیا کرتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہتے تھے کہ پڑھو جو لکھا ہے۔ میں پڑھتا تھا، اور اگر میرے لکھنے میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصحیح فرما دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس قرآن مجید کو لکھنے کا اثر خود میرے اوپر بھی یہ پڑتا تھا کہ جب میں اپنی ران پر، اپنی ٹانگ پر رکھ کر کے لکھتا تھا، تو قرآن کے اثر کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میری ٹانگ خراب ہو گئی ہے، میں کبھی چل نہیں سکوں گا، ایسا بوجھ میری ٹانگ کے اوپر پڑتا تھا۔ اچھا، یہ صرف ایک اکیلے صحابی نہیں تھے جو قرآن مجید کو لکھتے تھے یا وحی کو لکھتے تھے، ایک اچھی خاصی بڑی جماعت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی کام کے لیے ہر وقت موجود رہتے تھے، جیسے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ کے بھائی حضرت امیر معاویہ کاتب وحی بھی ہیں۔ زید بن ثابت کا نام آپ نے سنی لیا۔ ان کے علاوہ چاروں خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ چاروں خلفائے راشدین یہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے علاوہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ حضرت زبیر ابن العوام اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ، حضرت خالد ابن ولید، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کے سارے لوگ باقاعدہ اس کام کے لیے جو ہے باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت موجود رہتے تھے۔ حضرت ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت محمد رسول اللہ کا یہ معمول تھا کہ
جب کبھی بھی کوئی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتی تھی تو آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم اس کو لکھ لیتے تھے نا، کوئی صورت نازل ہوئی ابھی ہم اس کو لکھ لیا، تو لکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ یہ جو اب آیت نازل ہوئی ہے اس آیت کو فلاں صورت کے اندر فلاں آیت کے بعد رکھ دو، ترتیب کے اعتبار سے، منظم نظم کے اعتبار سے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہمیشہ کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی تھی، کوئی آیت نازل ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہمارے سامنے اس کی ترتیب خود تیار کرتے تھے، خود فرماتے تھے کہ اس کو فلاں فلاں جگہ پر رکھ دو۔ اس زمانے میں کاغذ بہت زیادہ مشکل طور پر ملتا تھا، کاغذ اتنا آسان نہیں تھا، بہت ریئر تھا۔ تو صحابہ فرماتے کہ اس زمانے میں پتھر کی سلوں پر ہم قرآن مجید کو لکھتے تھے، اور چمڑے کا جو پارچہ ہوتا ہے، چمڑا ہوتا ہے اور چمڑے کو بالکل ایک کاغذ کی طرح شکل دے دی جاتی ہے، کاغذ نہیں ہوتا وہ چمڑا ہے لیکن تھوڑا کاغذ کی طرح شیپ ہوتا ہے اس کا، تو اس کو پارچہ کہتے ہیں، چمڑے کا پارچہ۔ تو صحابہ کہتے ہیں کبھی ہم پتھر کی سلوں پر، کبھی ہم چمڑے کے پارچوں پر، کبھی ہم کھجور کے جو تنے ہوتے ہیں، کھجور کے جو پتے ہوتے ہیں اس پر لکھ لیا کرتے تھے، کبھی ہم بانس، جو لکڑی کا بانس ہوتا ہے اس کو کھول کر اس کے اوپر لکھ لیا کرتے تھے، اور کبھی جو درختوں کے پتے ہوتے ہیں اس کے اوپر لکھ لیا کرتے تھے، کبھی جانوروں کی ہڈیوں پر لکھ لیا کرتے تھے، کبھی کبھی کاغذ مل جاتا تھا تو کاغذ کے اوپر بھی لکھ دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید اسی شکل میں رہا، کسی کے پاس کچھ لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس کچھ لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس پتوں کی شکل میں تھا، کسی کے پاس ہڈیوں کی شکل میں تھا، کسی کے پاس چمڑے کی شکل میں تھا، لیکن یہ مرتب نہیں تھا، مجلد نہیں تھا، کسی ایک باقاعدہ ایک کتاب ہوتی اور اسی کتاب کے اندر جیسے آج ہمارے سامنے ہے نا الف لام میم سے والناس تک، اس شکل میں نہیں تھا، البتہ ترتیب یہی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، اور صحابہ کرام بعض مرتبہ اپنے اپنے طور سے بھی لکھ لیا کرتے تھے، لیکن قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر ہی، بالکل ابتدائی دور کے اندر ہی باقاعدہ لکھا ہوا موجود تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ ملتا ہے نا، کہ نبوت کے 6 سال غالباً انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اس موقع پر بھی ان کے بہن اور بہنوئی چھپ کر کے قرآن مجید پڑھ رہے تھے، وہ لکھا ہوا موجود تھا، وہ لکھا ہوا صحیفہ تھا، اس کا ذکر آتا ہے کہ اس میں سے دیکھ کر کے پڑھ رہے تھے، عمر کی آہٹ ہوئی تو اس کو چھپا دیا، بعد میں اسی کو دیکھ کر کے پڑھ کر کے وہ ان کے دل میں اسلام اترا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے ابتدائی دور کے اندر ہی باقاعدہ قرآن مجید کو لکھنے کا اور اس کو مرتب کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اگرچہ وہ باقاعدہ ایک کتابی شکل کے اندر موجود نہیں تھا لیکن لکھا ہوا موجود تھا بہرحال۔ اس سے آگے پھر صحابہ کرام نے کیسے قرآن مجید کو ان الگ الگ چیزوں سے اٹھا کر کے ایک جگہ جمع کیا، اور اس کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس صحابی سے بہت بڑے درجے پر کام لیا، انشاءاللہ اس کی وضاحت کل کی نشست کے اندر آئے گی اور مکمل وضاحت اس کے اندر ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔